جب سے موبائل آئے اس چیز کی سیل ختم ہوگی. اس سے پہلے ہمارے اسٹال لگتے تھے, لوگ خوشی خوشی عید کارڈ لیتے, ڈاک خانے سے ٹکٹیں لیتے تھے, لیکن اب وہ رجحان ختم ہوتا ہے جب سے موبائل آئے. لیکن ہے ہم نے رکھے ہیں کچھ تو نئی ورائٹی وغیرہ, لیکن اس وقت وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہے جو پہلے جوش و خروش ہوتا تھا. پہلے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے, بچوں میں عیدی تقسیم کرتے, کارڈ ڈالتے تھے, عیدی میں کارڈ تھے. اب وہ چیز ایسے ایسے ختم ہوتی جا رہی ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں پروفیسر محمد رمضان سیالوی صاحب کے ساتھ. میں ان سے آج یہ پوچھنے کے لیے یہاں ان کے پاس آیا ہوں کہ آج سے 10-15 سال پہلے لوگ عید کے موقع پر عید کارڈ بھیجا کرتے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے تھے اور عید مبارک بھی کہا کرتے تھے. اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کی موبائل کی وجہ ہے یا کوئی اور؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. اور ایک پرانی جو ہمارے ہاں رسم چل رہی تھی معاشرے کے اندر, تو خطوط کے ذریعے چلتی تھی رابطہ, اور عید کے موقع پہ جو ہے وہ عید کارڈ کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہوتا تھا. تو اس سے جو ہے عید کارڈ کی ختم ہونے کی جو وجوہات میرے ذہن میں ہیں وہ 2 وجوہات ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ ہمارا سوشلی کچھ مادیت کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ٹائم ہم جو ہے رکھنا نہیں چاہتے, ایک وجہ. دوسری وجہ جو ہے وہ جدید ہے, میڈیا کا استعمال. اس میں وہ جو ہے عید کارڈ جو ہے وہ اس کو ڈرافٹ کر کے دوستوں کو ڈائریکٹ بذریعہ واٹس ایپ جو ہے وہ بھی بھیج دیتے ہیں. اور عید والے دن جس طرح اب ہے ہمارا سلسلہ, ہم میاں والی سے آئے ہوئے ہیں یہاں بکھر میں, تو ہماری فیملی ساری ادھر ہے. تو دوست احباب جو مختلف جگہوں پہ ٹرانسفر ہو کر چلے گئے ہیں, یا ہمارے جو کلاس فیلو تھے ان سے پہلے جو ہمارے رابطے عید کارڈ کے ذریعے ہوتے تھے, تو اب وہ جو ہے ٹیلی فونیکلی عید والے دن ہم نہ صرف ان کو عید کارڈ بھیجتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیو آڈیو جو ہماری ہوتی ہیں وہ ان کو شیئر بھی کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں محبت میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کا متبادل جو ہے عید کارڈ کا وہ واٹس ایپ یا کال کے ذریعے آپس میں ویڈیو آڈیو کے ذریعے وہ سلسلہ چلایا ہوا ہے. اور دوسرا ٹھیک ہے جی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا. ٹھیک ہے جی, تو عید کارڈ بھی اپنی جو پرانی ہماری کلچر تھا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا وہ بھی چلتا رہتا اور یہ بھی چلتا رہتا. لیکن جدید دور کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قدیم چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جدید کو جو ہے فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم قدیم چیزوں کو اپنے پاس احساسہ سمجھ کے رکھنا نہیں چاہتے. اور ہماری جب ہم پڑھتے تھے اس دور میں, اور ہم نے یہ دونوں دور دیکھے ہوئے ہیں, شاید نئی نسل جو آ رہی ہے وہ اس چیز سے محروم ہو کہ انہوں نے عید کارڈ والی, اور ہم الحمدللہ باقاعدہ اردو بازار میں سٹال لگتے تھے ماہ رمضان میں, جس طریقے سے آج 14 اگست کے لیے لگ رہے ہیں یا میلاد شریف کے پروگراموں کے لیے لگ رہے ہیں, تو عید کے باقاعدہ سٹال لگے ہوتے تھے اردو بازار بکھر میں, اور وہاں پہ ورائٹیاں مختلف قسم کی. نوجوانوں کو اپنے علیحدہ مزاج کے مطابق عید کارڈ چھپے ہوئے ملتے تھے, بچیوں کو اپنے مزاج کے مطابق, بڑوں کو اپنے مزاج کے مطابق, بچوں کو چھوٹوں کو اپنے مزاج کے مطابق, اور وہ سارے فزیکلی لے کر نہ صرف دور دوستوں کو ڈاک کے ذریعے بھیجتے تھے, بلکہ اور یہ میں خود ہم نے اپنے کلاس فیلو کو جو ہم لاہور والے ہمارے ساتھی تھے, اب وہ ہم واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے پورے کلاس کا, اس وقت ہم جو ہے وہ کارڈ ان کو باقاعدہ فزیکلی بھیجتے تھے. اسی طریقے سے میاں والی میں ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں تو ان کو ہم جو ہے باقاعدہ بھیجتے تھے. آج کل جو ہے عید والے دن کال کرتے ہیں. تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی اس خوبصورت جو ہماری روایات چلی آ رہی ہے محبت کی, ٹھیک ہے جی, اور وہ انتظار میں ہوتے تھے دوست, والدین, عزیز و اقارب کہ عید کارڈ فلاں کی طرف آیا ہے ابھی تک نہیں پہنچا, پھر گلے شکوے چلتے تھے. تو وہ جو ہے وہ ٹائم کی کمی یا جدید دوریں جو دور ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ رسم جو ہے جو کہ زندہ رہنی چاہیے تھیں جدید کے باوجود بھی, لیکن وہ المیہ ہے کہ ہم جس طرح ہے زمانہ
تو ہو سکتا ہے کہ یہ جدید جو ابھی چل رہا ہے سلسلہ، پتہ نہیں یہ بھی پھر ماضی کا حصہ بن جائے، اس کو بھی ہمارے بچے کہیں کہ ہم اپنے دور میں واٹس ایپ کرتے تھے، یہ شاید نئی چیز نکل آئے۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ عید والے دن یہ چیزیں اب محسوس کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، جو ہم بازار سے خریدنا، ڈاکخانے میں پوسٹ کرنا، بلکہ دوستوں کو تنگ کرنے کے لیے برنگ بھیج دیتے تھے کہ اس کے اوپر عید کی، اگر وہ عیدی نہیں دیتا تو چٹی پڑے گی اس کو برنگ وصول کرنے کی، اور دوست ہمیں تنگ کرنے کے لیے برنگ کیونکہ وصول کرتا تو تب وہ اس کو پیسے دینے پڑتے تھے، تو بعض اوقات ہمارے عید کارڈ واپس آ جاتے تھے، اور ہم ان چیزوں کو اپنے ٹائم میں الحمدللہ ہماری ریکریشن کا، ہماری خوشیوں کا اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب چلتی تھیں۔ تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہے ساری چیزیں، جذبات تبدیل بھی ہو رہے ہیں، ہائے تک آ گیا ہے کام۔ تو بہرحال جی میں تو اس چیز کا حق میں ہوں کہ ویڈیو آڈیو بھی دوستوں کو بھیجیں، اور ساتھ عید کارڈ فزیکلی بھی جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے بھیجنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے، تاکہ آرٹ جو ہے وہ کرافٹ آرٹ ہو گیا، ساری چیزیں وہ جو تخلیقی ہے وہ زندہ رہنی چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عزیز انجم، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا وجوہات ہے کہ ہم عید کارڈ اب بھیجنا بند کر چکے ہیں اور صرف موبائل پہ واٹس ایپ پہ ہی ہم ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ آئیے بتائیے گا آپ ہمیں عزیز انجم سر، آپ یہ کیا وجوہات ہیں؟ جی سر، اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ بڑا دلچسپ سا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرف پرانی روایات سے بالکل جو ہے ہٹ چکی ہے، اس میں ڈیجیٹل دور ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مفت میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ٹیکسٹ کر دیا، آپ نے ویڈیو کے ذریعے بھیج دیا، آڈیو کے ذریعے بھیج دیا، جبکہ اگر آپ عید کارڈ خریدنے جائیں تو کاغذ ویسے مہنگا ہے تو وہ لوگ خریدنے کی طرف نہیں جاتے، اور پرانی روایات جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ ہماری جو ایک مصنوعی سا پن آ گیا زندگی کے اندر، وہ چیزیں نہیں ہے کہ پرانی جو ہیں جس طرح عید کارڈ بھیجے جاتے تھے، بڑے محبت بھرے الفاظ، بڑے اس کے اوپر جو ہے خوشبوئیں لگائی جاتی تھی، سنبھال کے رکھے جاتے تھے، اب وہ چیزیں نہیں رہی، اب وہ ستی سا ایک محسوس ہوتا ہے، زندگی کے اندر ایک کھوکھلا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی جو وجوہ ہے وہ یہ ہے ماڈرن دور جو ہے، ڈیجیٹل دور جو ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پس سے پش چلی گئی ہیں۔ عزیز انجم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب ہمارے جذبات وہ نہیں رہے؟ ایک والد کو اگر عید کارڈ بھیجا جاتا تھا، کوئی باہر سے بھیجتا تھا تو وہ جذبات کچھ اور ہوتے تھے، بیوی کو بھیجا جاتا تھا وہ کچھ اور جذبات ہوا کرتے تھے، بھائی کو، بیٹی کو، اگر ان کو بھیجا جاتا تو وہ جذبات کچھ اور ہوتے تھے، مگر اب واٹس ایپ پہ کاپی پیسٹ کیا اور ایک ہی میسیج آپ سب کو بھیج دیتے ہیں، یہ بھی تو ہے۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو انسانی اقدار بھی اسی طرح وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی ترقی کرے، سائنس بھی ترقی کرے، انسان ترقی کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ انسانی قدریں، انسانی جذبات جو ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا اصل اثاثہ تو یہی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اپنوں کے ساتھ جڑا رہے، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ جڑا رہے، اپنے قریبی تعلقات کے ساتھ جڑا رہے، اور پورے جوش جذبے کے ساتھ۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ چیزیں اب جو ہے ان کے اندر مفقود ہو گئی ہیں، ختم ہوتی نظر آتی ہیں، دم توڑتی نظر آتی ہیں۔ تو اس کی سروائیور اور بقا کے لیے جہاں سائنس ترقی کر رہی ہے تو ہمیں یہ چیزیں ان کو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے، ہمیں یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے تاکہ وہ جذبات اور احساسات جو ہے اسی طرح زندہ رہیں۔ اچھا، آپ اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون آ گیا ہے، اب ہم بس موبائل کے ہی چکر میں ہوتے ہیں اور ہمارے جذبات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو نیکسٹ ہے بس اس تک اپنی حاضری پہنچا دیں کہ جی ہم نے آپ کو یاد کیا، تو اس میں موبائل فون کی بھی بڑی وجہ نہیں؟ جی بالکل، یہ الیکٹرانک جتنے بھی ہے یعنی سوشل ذرائع جتنے بھی ہیں یہ ایک آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور اسی طرح نقصان دہ بھی ہیں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ زندگی کو بہت زیادہ رفتار کے ساتھ دوڑنا چاہتے ہیں تو ان میں ہم اپنے رشتوں کو جو ہے تعلقات کو، ان اقدار کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بالکل آپ سپیڈ کے ساتھ چلیں، لیکن کم از کم ان رشتوں کا بھرم، اقدار، ان کے جذبات، احساسات، ان کو بھی ضرور خیال رکھیں، اور اس کا مفید استعمال ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا جو ہے یہ بھی میں ایک آپ کی وساطت سے اپنی یوتھ کو، ینگ جنریشن کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کا مفید استعمال کریں۔ ہم روزانہ سنتے ہیں کہ جو ہے ٹک ٹاک پہ دھمکی دی ہے، قتل کر دیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو یہ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں. تو یہ آپ جیسے لوگ جو ہے ماشاءاللہ ایک پازیٹیو سینس رکھنے والے اور سوسائٹی کے ایک جو ہے مؤثر رکن کے طور پر آپ یہ یوتھ کو میسج پہنچائیں, ہماری طرف سے بھی خود بھی دیں کہ اس کا جو ہے پورے جذبات کے ساتھ اور سچے جذبات کے ساتھ اور محبت بھرے جذبات کے ساتھ ہمیں اس وقت اس چیز کی شدید ضرورت ہے, خاص طور پہ یوتھ کے لیے. پروفیسر عزیز انجم صاحب, آپ کیونکہ پروفیسر بھی ہیں کالج میں, تو کیا میں آپ سے یہ امید رکھوں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ آپ مجھے عید مبارک کے لیے واٹس اپ نہ کیجیے گا, ایک عید کارڈ ضرور بھیجیے گا؟ جی یہ بڑا آپ نے دلچسپ اور یونیک سا سوال کر دیا. خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی ہوتی ہے, اور الحمدللہ ایسے یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو چکی ہیں یہ چیزیں. ہمارے روزانہ کی یعنی مختلف ایونٹس ہوتے رہتے ہیں یہاں پر, تو بچے ہمارے لیے کارڈ بنا کے لے آتے ہیں. ٹیچر کی طرف سے بھی گفٹ دیے جاتے ہیں ان کو, مطلب اس میں اپریسیشن کی صورت میں کسی کی پوزیشن آ گئی ہے, کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے, تو اساتذہ کرام کی طرف سے بھی کالج ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی وہ انعامات دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح بچے بھی بنا کے لاتے ہیں, ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. ہماری یہ روایات ہم خود اس کی بقا چاہتے ہیں, اس کی سروائیول چاہتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ ہمارے بنا کے لاتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ ہماری طرف سے آئندہ جو ہے بہتر انداز میں یہ چلتا رہے گا. اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ ان پرانی روایات کو ضرور زندہ رکھیں, کیونکہ ہمارا جو اثاثہ ہے, ہمارا جو لٹریچر ہے, ہماری جو روایات ہے, اور خاص طور پر مشرقی اقدار جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے. ان کو جدید رنگ دیں, ضرور دیں, لیکن اپنے جذبوں کو جو ہے وہ قیمتی رکھیں, خالص رکھیں اور مخلص رہیں. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک اسٹوڈنٹ, کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ نئی نسل ہم انہیں کہتے ہیں. میرا ان سے بھی یہی سوال ہے کہ عید کے موقع پر ہم کارڈ بھیجا کرتے تھے, عید کارڈ, مگر اب ایسا نہیں ہے. تو پتہ نہیں انہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. میرا ان سے یہی سوال ہے کہ اب ہم عید کارڈ کیوں نہیں بھیج رہے, کیا وجوہات ہیں؟ جی سر, میرا نام محمد معاویہ ہے. اور سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہمارے پاس پہلے ہوتا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو, قریبی کو, رشتہ دار پیاروں کو عید کارڈ بھیجا کرتے تھے. ایک کارڈ کی فارم میں ہم اپنے جذبات کا اظہار اس میں کیا کرتے تھے, اپنی روایات کو قائم رکھتے تھے. لیکن سر آج کل جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہمیں دنیا کے مطابق چلنا چاہیے. تو آج کل واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ کا زمانہ ہے. ویسے ہوتا تھا عید کارڈ ہم اگر دور دراز کے ایریاز میں بھیجتے تھے بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا تھا. آج کل ہم ایک کلک پہ گھر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغامات, وہی جذبات اپنے دوستوں کو, قریبیوں کو بھیج سکتے ہیں. اور یہ آسان بھی طریقہ ہے, اور اس میں ہمارا وقت بھی بچ سکتا ہے, اور ہمارے پاس جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ اب وقت نہیں ہوتا, جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے, جو والد اور والدہ ہوتی ہیں ان کو اور بہن بھائی کو یا کسی دوست کو آپ ایک ہی میسیج بھیج سکتے ہیں؟ نہیں سر, جو ہمارے دل میں ہمارے پاس والدین کا الگ مقام ہوگا, ٹیچرز کا الگ مقام ہے, ہمارا دوستوں کا الگ مقام ہے, رشتہ داروں کا الگ مقام ہے. تو ہم ایک ہی میسیج سب کو نہیں بھیج سکتے. ہمارے پاس ہم اپنا جو محبت ہے, پیار ہے, وہ والدین کے ساتھ الگ اظہار کریں گے, بہن بھائیوں کے ساتھ الگ ہوگا, رشتہ داروں کے ساتھ الگ ہوگا ہمارا. تو لیکن اب تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ واٹس ایپ میں آپ نے ایک ہی میسیج کو کاپی پیسٹ کیا, اٹھایا اور سب میں گروپ میں بھی ڈال دیا, ہر جگہ ڈال دیا. تو اکثر تو ہوتا اب یہی ہے. بالکل سر, آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. آج کل ہوتا ہی ہے, لیکن سر یہ ہوتا ہے آپ کی سوچ پہ, اور آپ کی سوچ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا والدین کے, اپنے والدین, اپنے دوستوں کا آپ کے دل میں کیا مقام ہے. ایک آپ جس طرح کا مقام ہوگا آپ اس طرح کا ڈیل کریں گے ان کو. آپ نے کہا مقام سے یہ بات آ گئی. دیکھیں چھوٹے ہیں آپ مجھ سے, ایک چیز لینے کے لیے آپ دکان پہ جائیں گے, باپ کے لیے یا والدہ کے لیے اچھی چیز پسند کریں گے, ٹھیک ہے, اس پہ ٹائم لگائیں گے, اس پہ پے کریں گے. کسی دوست کے لیے اسی طرح آپ کریں گے, اور جا کے اپنے لیے, اور پھر اس کے اوپر جو اپنی خواہشات ہیں وہ لکھیں گے, لکھ کے انہیں بھیجیں گے. اور ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں, آپ سمجھنے پہ کیا پیسہ ضائع کرنا, بس یہیں ٹک ٹک کیا اور بھیج دیا. وہ زیادہ خوشی اس میں ہوگی کہ جب یہ جائے گا اور والدین پڑھیں گے اس میں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہیں بیٹھے بھیجا. آج کل ایسے والدین بھی دیکھیں, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے, میں یہ نہیں کہتا پتہ نہیں آپ کے والدین پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن ایسے بھی ہیں جن کے پاس موبائل ٹچ والے نہیں ہوں گے, ان تک کیسے آپ کی بات پہنچے گی. اور جب کہ یہ کارڈ جائے گا, انہیں کم از کم خود پتہ نہیں ہوگا, تو کوئی بتا تو دے گا کہ آپ کے لیے یہ کارڈ آیا ہے, وہ دیکھ
دیکھیں گے کہ خوبصورتی کیا ہے، ان کے جذبات اندر سے کیسے ہوں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. جو ہماری پرانی روایات تھیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں تھیں، وہ 100% ٹھیک ہے سر. ان میں تو ہم کمی پیشی کر ہی نہیں نہ سکتے. آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وہ تھوڑا وقت بچ جاتا ہے اس میں، لیکن جو ہماری پرانی روایات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنا وقت لگائیں گے، اب اپنے جذبات کو دیکھیں گے، اپنے نظریات کو دیکھنے کے مطابق اپنی ایک والدین کے لیے، ایک اساتذہ کے لیے ایک چیز پسند کریں گے، اس کی تو الگ ہی بات ہے نا سر. تو اب آپ یہ مانیں گے کہ آپ کو عید کارڈ بھیجنا چاہیے یا صرف خالی واٹس ایپ پہ بیٹھ کے ایک میسج بھیجنا چاہیے؟ بالکل سر، ہمیں اپنی روایات کو، اپنے آباء و اجداد کی جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے. جتنی بھی ترقی ہو جائے لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے. آپ دنیا کے ساتھ چلیں لیکن اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی باتیں بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. میرے ایک جانب بیٹھے ہیں پروفیسر خضر صاحب اور دوسری طرف میرے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر واجد نواز. میں ان دونوں سے بھی یہی سوال رکھوں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ پہلے عید کارڈ بھیجا کرتے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، مگر جب سے اب موبائل آ چکا ہے اب لوگ عید کارڈ کو بھیجنا پسند نہیں کرتے. جی پروفیسر خضر صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر وہ بہت اچھا دور تھا جب ہم عید کارڈ بھیجتے تھے، محنت کرتے تھے، لے کے آتے تھے، لکھتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے کہ پہنچا ہوگا یا نہیں پہنچا، اور پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے پاس واپس آتا تو پتہ چلتا کہ اس کے پاس پہنچ گیا ہے. اب وہ وقت نہیں رہا، اب واٹس ایپ نے چینج وہ آ گیا اس کی جگہ متبادل کے طور پر. تو میرے خیال میں بڑی وجہ تو موبائل ہے. اس کی آمد کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب لوگ اس طریقے پر آ گئے ہیں. میرے خیال میں بڑی وجہ چاہیے، ورنہ آج بھی لوگ ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور کرتے ہیں. سر میں آپ سے یہ سوال تھا کہ جو جذبات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پہلے کی نسبت ہم لوگوں کو مصروفیت بھی کوئی زیادہ ہم دکھاتے ہیں کہ ہم مصروف ہو گئے ہیں. بیٹھی ہوئی جگہ پہ واٹس ایپ میں گروپ بنایا اور سب کو ایک جیسا پیغام بھیج دیا، جبکہ ہر والد والدین کا مطلب الگ ایک احترام ہوتا ہے، ان کو الگ طریقے سے بیٹے بچیوں کو ہر کسی کو علیحدہ بھیجنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ ان کے لیے کارڈ الگ الگ خریدتے تھے اور ہر کسی کو ایک علیحدہ بھیجتے تھے، اور جذبات بھی ہوتے تھے اس وقت. کیا ہمارے اندر جو جذبات ہیں وہ ایسا سا کم نہیں ہو رہے؟ بالکل سر، میں اس بات سے بھی ایگری کروں گا کہ واقعی نا اب وہ حالات نہیں رہے. اب واقعی ایک بندہ چاہتا ہے کہ بس ایک منٹ میں نا سب کو ایک ہی واٹس ایپ کر دے. وہ نہیں امتیاز رکھتا اس بات میں کہ وہ آگے والد ہے، بہن ہے، کوئی قریبی عزیز ہے یا بہت اچھا دوست ہے یا عام دوست ہے. وہ اب اس میں نا فرق نہیں رکھتا، اور ایک جیسا ایک ہی میسج نا سب کو چھوڑ دیا اور بری ذمہ ہو گیا کہ بس جی میری طرف سے ہو گئی. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دوبارہ اس جو رسم ہے یا روایت ہے چلنا چاہیے یا جو ہو گیا بس؟ نہیں سر، ہم تو کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. ہمیں اب بھی یاد آتے اور ہم کہتے ہیں بہت اچھی تھی، اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہمیں عید کارڈ بھی بھیجیں، اسی محبت سے بھیجیں. وہ ہونی چاہیے. موبائل چلتا رہے، چلو کال وغیرہ بھی ہوتی رہے، لیکن وہ ہونی چاہیے. میرے ساتھ واجد نواز بیٹھے ہیں، بھی پروفیسر ہیں. میں ان سے بھی آج کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں میں کر رہا ہوں، جو ایک عام بندہ ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی، اس کے جذبات کچھ اور ہوں گے شاید. تو آپ بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ ہم نے اب عید کارڈ لکھنا بند کر دیا؟ بہت شکریہ راؤ صاحب. یہ 19ویں صدی کی وہ شاندار روایت تھی جو کہ زندگی کی اس دوڑ کی نظر ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کے ختم ہونے کی وجہ سے جو ایک تخلیقی صلاحیت تھی لوگوں کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب ایک میسیج لکھا جاتا ہے، وہی کاپی پیسٹ کر کے مختلف گروپوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، سینڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ والی فیلنگ، وہ رہنائی، وہ پیار، وہ محبت، وہ چاشنی وہ نہیں رہی. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ جو رشتے ہوا کرتے تھے، رشتوں کے اندر جو پیار ہوا کرتا تھا، وہ اب سوشل ڈسٹینس کی نظر ہو گیا ہے. اب لوگ زندگی کی اس تیز رفتاری میں زندگی کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں، چونکہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس طرح کے جو مادی دیگر ہماری ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، لوگ کاپی پیسٹ بنتے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر کارڈ کے اوپر جو ہے نئی تحریر لکھی جاتی تھی، لکھنے والا نئے الفاظ کا چناؤ کرتا تھا، اپنی پیار محبت کی بات کرتا تھا، اور جہاں کارڈ بھیجا جاتا تھا وہاں انتظار کیا جاتا تھا کہ عید کارڈ آ رہا ہے. تو اس سے جو رشتوں کے اندر جو ایک مضبوطی تھی
وہ رشتوں کے اندر جو ایک تناؤ کی کیفیت تھی وہ ختم ہو جاتی تھی اور رشتے مضبوط ہوتے تھے. آج کل جو ہے ایک کاپی پیسٹ میسیج ہے, آپ نے ایک بندے کو میسیج کیا, وہی میسیج گھومتا گھومتا 10 بندوں سے ہوتا ہوا 10 گروپس میں ہزاروں لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جہاں یہ جدید ٹیکنالوجی کا ہمیں فائدہ ہوا ہے, تو اس طرح ہماری جو پرانی روایت ہیں جو کہ ہماری پیار, محبت, الفت اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے یہ جو کارڈ استعمال ہوتے تھے وہ روایت ماند پڑتی جا رہی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا ایک اور بھی عذر راؤ صاحب کہ محکمہ ڈاک بھی جو ہے اس حوالے سے بڑا اہتمام کیا کرتا تھا, اور جو ڈاکیے ہیں ان کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں. اخباروں میں اشتہار آتا تھا کہ آپ جو ہے ماہ رمضان کی اس ڈیٹ تک جو ہے وہ عید کارڈ بھیج سکتے ہیں. وہ ٹکٹیں لگائی جاتی تھیں, پرنٹنگ پریس والوں کا کام تھا, زیادہ سے زیادہ کارڈ پرنٹ ہوتے تھے. اب ان کا کاروبار بھی ماند پڑ گیا ہے. اب ڈاک خانے میں وہ اہتمام نہیں ہوتا. اب عید کے اوپر جو ہے ہمیں ایک پتہ ہوتا تھا کہ ہماری فیملی فیصل آباد میں ہے, وہاں سے ایک کارڈ آئے گا, اس کارڈ کے اوپر جو ہے ہم سارے فیملی کے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور والد صاحب ہمارے وہ کارڈ پڑھا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہاں سے عید کارڈ آیا. تو یہ خوشی ہماری دوبالا ہو جاتی تھی. اب فردن ہر بندے کو میسیج آ جاتا ہے اور ایک ہی میسیج کاپی پیسٹ چلا جا رہا ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں وہ جو پرانی روایات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم عید کارڈ کی جو رسم ہے, جو روایت ہے, اس کو ہم دوبارہ سے ریسٹور کریں. اچھا پروفیسر صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ موبائل کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل استعمال کرنے کے یہ فائدے میں آ رہا ہے یا یہ اس میں نقصان میں ہے؟ سر موبائل کا اپنی جگہ فائدہ بھی ہے, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے راؤ صاحب کہ ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک میسیج, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میسیج کاپی ہوتا ہے, وہی بار بار پیسٹ ہوتا رہتا ہے. بندہ کوئی تخلیقی میسیج, کوئی تخلیقی جو تحریر ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کریشن نہیں ہے. تو موبائل کی وجہ سے جو ہے یہ ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ابھی اے آئی آیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس میں آپ کوئی سا ٹاپک دے دیتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ رسپونڈ کرتا ہے. لیکن وہ جو پہلے ایک تخلیقی صلاحیت ہوتی تھی, بندہ خود سے نوٹس بناتا تھا, خود سے لیٹر لکھا کرتا تھا, خود سے عید کارڈ لکھا کرتا تھا, مختلف نمونوں کے عید کارڈ ہوتے تھے, ڈیزائنز ہوتے تھے. سیالوی صاحب نے کہا کہ بچوں کے لیے الگ ہوتے تھے, بڑوں کے لیے الگ ہوتے تھے. مارکیٹ میں جاتے تھے, مارکیٹ میں جو ہے پرنٹنگ پریس والوں کا کاروبار چلتا تھا, کئی لوگوں کی روزی بھی وابستہ تھی اس سے. تو یہ روزی کا سلسلہ, کاروبار کا سلسلہ, محبت کا سلسلہ, رشتوں کا یہ جو سلسلہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور زندگی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. آپ کا بالکل کہنا ٹھیک ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں اپنی پرانی روایات, جو کہ اچھی روایات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایک جذبات کا اظہار, اور ہر شخص کے لیے مطلب اس کی عمر کے مطابق آپ اس کو اپنا جذبات کا اظہار کر سکتے تھے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری محبتیں پہلے سے کم ہو رہی ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو, اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ایک تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے جذبات کو تحریر کر کے ہمیں بھیجنے چاہیے. شاید اس سے کچھ ٹوٹے ہوئے دل بھی مل جائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اظہر شبیر راؤ کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.